جو آج کا خطبہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کچھ آیات کے اوپر جو سورہ الرحمن میں ہیں، جو کہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں، اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں، جو کہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون کون سی نعمتیں، کون کون سے احسانات، کون کون سی زبردست چیزیں جو تمہارے رب نے کی ہیں ان کو تم جھٹلاؤ گے، اور کتنی چیزیں ہیں جو تم لوگ اگنور کرو گے، اور کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ اللہ نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ ہو رہی ہے۔ تم کتنے اندھے ہو سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں بات کرتے ہیں کہ زمین کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر اس آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہی سوال کرتے ہیں، اور پھر کچھ آیتوں بعد جو ہے وہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ، اور پھر جنت کا ذکر ہوتا ہے، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ۔ کوئی ایک موضوع نہیں چل رہا، دیکھا جائے تو 5 ڈفرنٹ موضوع ہیں اس صورت میں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن جو ہے وہ بلسان عربی مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ بلسان قومہ، جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ان کی زبان میں بھیجے۔ اور بار بار ایسا کیوں ہوا؟ اس کے جواب میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی وضاحت یا کوئی گہری بات یا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت نیچرل بات ہے۔ جب کوئی غصے ہوتا ہے، لیٹس سے استاد جو اپنے شاگردوں پر چلا رہا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے ٹیسٹ میں، وہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے پڑھا نہیں تھا پہلے؟ کیا ہم نے 10 دفعہ اس کو میں نے آپ کو اچھی طرح نہیں سمجھایا؟ کیا میں نے تمہیں پڑھایا نہیں تھا ٹھیک سے؟ کیا میں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا؟ دوسرے لفظوں میں جب وہ استاد اپنے وہی الفاظ دیکھیں بار بار پوچھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنا کام کیا ہے، تم لوگوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ جتنی دفعہ آپ سوال دہراتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے غصے میں ہو، اور ایز اے استاذ آپ کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یار میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، میں لیکچر کے بعد کھڑا ہوا، تم سے بار بار سوال پوچھے، میں اپنا ایکسٹرا ٹائم دیا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا، لیکن پھر بھی تم نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سورہ الرحمن میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اکبر، جو سورت کو شروع کر رہے ہیں وہ کس نام سے شروع کر رہے ہیں؟ الرحمن۔ کیونکہ اگر وہ الرحمن نہیں ہوتے تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا وہ زمین میں ہوتا ہی نہ، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے۔ اس سورت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم نے ایز انسانیت نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے غضب دلایا ہے، اور جو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں سزا دے رہا جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ الرحمن ہے۔ خاص کر جو سب سے پہلے سامعین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے 10 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مکہ کے لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ کافی لمبا ٹائم ہے جو مکہ میں انہوں نے گزارا اس ٹائم، تو یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے رحمۃ للعالمین بنا کر۔ اور ایک اور جو احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے امیین کے درمیان جو ہے رسول کو بھیجا۔ وہ لوگ جن کی کوئی تہذیب نہیں تھی، جن کی کوئی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں تھی اس ٹائم، ان کی کوئی طاقت والی کوئی فوج نہیں تھی، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم رسول کو وہاں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں گے شاید وہ دنیاوی طور پر جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ روحانی طور پہ اچھے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے تھے، یا انہوں نے نہیں، بلکہ وہ تو شرک والے لوگ تھے۔ دنیاوی طور پہ بھی وہ پیچھے تھے، اور دینی طور پہ بھی وہ بہت پیچھے تھے۔ پیچھے ہونے کو تو چھوڑیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا میں یا چائنا میں یا دوسری جگہوں پر آپ کو جو ہے وہ بدھا کے جو ہے وہ مندر ملیں گے، یا انڈیا میں ہندوؤں کے جو ہے وہ مندر ملیں گے آپ کو۔ یہاں پر آپ کو اللہ کا گھر ملے گا، سبحان اللہ، بیت اللہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو ان لوگوں نے بتوں سے گھیر دیا۔ دوسری جگہوں پر تو چلو وہ جگہ ہی جو ہے وہ بت پرستی کے لیے بنائی گئی تھی، یہاں تو جو خاص پاک جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی، اس کو جو ہے وہ بتوں سے بھر دیا گیا۔ ہر اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پیچھے ہیں، یہاں تک کہ جو رومن امپائر تھا ان کو بھی کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آیا ان میں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تم پر حملہ نہیں کرنا۔ جو پرجینس تھا انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کیا کرنا تم سے لڑ کے۔ ان لوگوں کو تمام کو میں نے چھوڑا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ ان کو سب سے بہترین پیغمبر بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم، وہ جن کو نمونہ بنا کے بھیجا گیا پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان پر سب سے عظیم کتاب نازل کی جو کہ قرآن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، میں سارا جو قرآن ہے وہ ایک ساتھ نہیں دوں گا، سب سے پہلے میں ان کو انہی کی زبان میں دوں گا، اس پیغمبر کے ناطے سے جس کی پہلے سے عزت کرتے ہیں، جن کی وہ بات سنتے ہیں، اور سب سے اوپر وہ ان پر نازل کریں گے علی مکثن، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ساتھ نہیں، جب صحیح موقع آئے تب وہ نازل ہوگا۔ یعنی اچھی تعلیم میں آپ کو اچھا ٹیچر چاہیے ہوتا ہے، اچھا نصاب چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایسی مشقیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ریلیٹ کر سکیں بات کو۔
یہ تینوں باتیں مکمل ہیں جب قریش کے اوپر آپ اپلائی کرو تو آپ کو بہترین استاد مل ہی نہیں سکتا. انی بعثت معلما، آپ فرماتے ہیں کہ میں معلم کے طور پہ بھیجا گیا، اور قرآن مجید سے بڑھ کر آپ کوئی بہترین نصاب لا ہی نہیں سکتے. اور یہ کتاب آپ سے سب سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق. سو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے شکر گزار لوگوں میں سے ہوتے کیونکہ ان کو قرآن مجید مل رہا ہے. اور اس 10 سال کے دورانیہ میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ. ان لوگوں نے ان کو ایون نعوذ باللہ مارنا چاہا. ان لوگوں نے قرآن مجید کو اگنور کرنا چاہا. ٹھیک ہے، سب کچھ انہوں نے یعنی اس سے اعراض کرتے تھے. اور دیکھا جائے تو جب یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، اللہ تعالیٰ کو غضب کا حق ہے، سزا دینے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں اچھا نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ طوفان آیا تھا، لوط علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ آگ کے گولے برسے بارش ہوئی ان پر، فلانی جو قوم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آندھیوں کا طوفان آئے، اور ایسی قوم ہے جہاں زلزلہ آیا، تو ہم پر بھی عذاب لے کے آ جاؤ. ہم تم سے جو ہے یہی باتیں بہت عرصے سے سن رہے ہیں، نعوذ باللہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سن لیا، لے آؤ عذاب. وہی کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے عذاب لے آؤ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ قرآن مجید میں آ رہا ہے. اللہ اکبر، دیری نہ لگاؤ، جلدی کرو، ہم سے انتظار نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں. میں جو ہے تم سے دوسری طریقے سے بات کروں گا. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے. مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. جب پرانی قوموں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عذاب دیا. ان کے جو ہے وہ دنیا میں نشانات بھی نہیں ملتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ کیا جو پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت فرمائی، اور اس کے بعد اپنا عظیم کلام جو ہے وہ نازل فرمایا.